اردو خبر کے معزز دوستوں، میں ہوں ماجد ملک اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، ایک اندازے کے مطابق سالانہ 6,50,000 جاب ورکرز دوران جاب یا پھر جاب کی وجہ سے بیمار ہو کر جان کی بازی ہار جاتے ہیں۔ آج ہم چند ایسی ہی جابز کے بارے میں بات کریں گے جو سب سے زیادہ خطرناک سمجھی جاتی ہیں۔ یہ اتنی خطرناک ہیں کہ کسی بھی جان لے سکتی ہیں۔ ان جان لیوا نوکریوں کے بارے میں جاننے کے لیے ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک ضرور دیکھیے گا اور اس قیمتی ویڈیو کو دیگر دوستوں کے ساتھ شیئر کر کے ہماری حوصلہ افزائی بھی ضرور کیجیے گا۔ تو آئیے چل کر موضوع کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ ناظرین گرامی، سب سے پہلے بات کرتے ہیں نمک کی کانکنی کے بارے میں۔ سن 1947 میں جب انڈیا برطانیہ راج سے آزاد ہوا تو اسے اپنی ڈیمانڈز پوری کرنے کے لیے نمک امپورٹ کرنا پڑتا تھا۔ آج انڈیا نمک کا تیسرا بڑا پروڈیوسر ہے، جو نہ صرف اپنی ضرورت پوری کرتا ہے بلکہ انڈین سالٹ پوری دنیا میں ایکسپورٹ بھی ہوتا ہے۔ انڈیا میں زیادہ تر سالٹ کی پروڈکشن ویسٹ گجرات میں ہوتی ہے، جہاں سالٹ ایوپوریشن پورٹس پائے جاتے ہیں۔ یہاں سالٹ ورکرز کڑکتی گرمی میں سولر میتھڈ کے ذریعے نمک بناتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ لوگ صحیح موسم کا انتخاب کرتے ہیں جس میں بارشیں نہ ہوں، پھر یہاں سے مٹی سے پارٹیشن بنا کر تالاب تیار کیے جاتے ہیں اور اس کے بعد کمر توڑنے والے کام کا آغاز ہوتا ہے۔ تالابوں کو ٹھوس بنانے کے لیے ان پر ہاتھوں کی مدد سے بھاری رولرز چلائے جاتے ہیں۔ یاد رہے، جتنی زیادہ زمین ٹھوس ہوگی اتنا اچھا نمک تیار کر سکے گی۔ ایک تالاب پر کم سے کم 25 مرتبہ رولر چلانا ہوتا ہے۔ گجرات کی آگ برساتی گرمی میں پورا دن کام کرنے کی وجہ سے اکثر ورکرز کا جسم پانی کی کمی کا شکار ہو جاتا ہے۔ اب یہ ورکرز زمین میں کھدائی کر کے برائن واٹر تلاش کرتے ہیں۔ برائن واٹر ایسے پانی کو کہتے ہیں جس میں نمک کی مقدار بہت زیادہ ہوتی ہے۔ یہ پانی سولر موٹر کی مدد سے پمپ کر کے ان تالابوں میں ڈالا جاتا ہے۔ کئی مہینوں کے بعد پانی بخارات بن کر اڑ جاتا ہے اور پیچھے سالٹ کرسٹل چھوڑ جاتا ہے۔ ان حالات میں کام کرنا ہرگز خطرے سے خالی نہیں ہے، کیونکہ یہاں کام کرنے والے افراد کو نہ صرف آگ برساتی گرمی میں دن بھر مزدوری کرنی پڑتی ہے، بلکہ نمک کا ہائی ایسڈک پانی ان کی جلد کو بہت نقصان پہنچاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ افراد بہت چھوٹی سی عمر میں ہی بینائی کھو دیتے ہیں، کیونکہ سورج کی روشنی سفید نمک سے ریفلیکٹ ہوتی ہے تو اس کی چمک زیادہ بڑھ جاتی ہے، جو آنکھوں کے لیے خطرناک ہوتی ہے۔ اتنی محنت کرنے کے بعد بھی یہ فارمر صرف 30 پیسہ فی کلو کے حساب سے نمک بیچتے ہیں۔ ناظرین گرامی، اب ذکر کرتے ہیں سلفر کی تیاری کا۔ سلفر کی دنیا بھر میں کل کھپت 6 ارب ڈالرز ہے، لیکن اس کی کانکنی کرنے والے ورکرز کو صرف $60 ہی روزانہ کی بنیاد پر ملتے ہیں۔ یہ ورکرز اپنی جان جوخم میں ڈال کر دنیا کی سب سے خطرناک جگہوں سے سلفر اکٹھا کرنے جاتے ہیں۔ کار کی بیٹریاں، فرٹیلائزر اور آئل ریفائننگ جیسی انڈسٹریز میں سلفر استعمال کی جاتی ہے، اور سلفر سے ہی چینی کا براؤن رنگ سفید رنگ میں تبدیل کیا جاتا ہے۔ ان سب چیزوں کے علاوہ سلفر ایک بہترین پلانٹ نیوٹرینٹ بھی ہے۔ سلفر نہ ہو تو ایگریکلچر سیکٹر بری طرح متاثر ہو سکتا ہے، کیونکہ فصلوں کی اچھی پیداوار کے سلسلے میں سلفر کی ضرورت ہوتی ہے۔ جتنا سلفر آج ہمارے لیے عام ہو چکا ہے، اتنا ہی اس کو نکالنا مشکل کام ہے۔ انڈونیشیا اور ایسٹ جاوا میں موجود ایک آتش فشاں پہاڑ پایا جاتا ہے، جہاں سے کئی جان لیوا گیسیں نکلتی رہتی ہیں۔ ان گرم اور خطرناک گیسوں کو ایک پروسیس سے گزار کر لیکوڈ میں بدلا جاتا ہے۔ یہ لیکوڈ پائپ سے ٹپک کر نیچے گرتا ہے، جو ٹھنڈا ہونے پر سلفر چپس میں بدل جاتا ہے۔ ورکرز کو ان گیسوں کے درمیان جا کر سلفر چپس کو اکٹھا کرنا ہوتا ہے۔ ایک ورکر دن میں 200 کلو گرام سلفر کو اپنے کندھوں پر اٹھا کر پہاڑ سے اترتا اور چڑھتا ہے، اور پھر میلوں دور اس کو مارکیٹ میں جا کر بیچا جاتا ہے، جہاں ان کو 75,000 سے 1,00,000 انڈونیشین روپے ملتے ہیں، جو اصل میں $60 بنتے ہیں۔ ایک تحقیق کے مطابق جان لیوا گیسیں اور سلفر پاؤڈر سانس میں جذب ہونے کی وجہ سے یہ ورکرز 40 سالوں سے زیادہ جی نہیں پاتے، جبکہ بیشتر کی 30 سال کی عمر میں ہی موت واقع ہو جاتی ہے۔ تاہم اپنے خاندان کو زندہ رکھنے کے لیے یہ لوگ خود کو موت کے حوالے کر دیتے ہیں۔ دوستو، اب آپ کو بتاتے ہیں ویلڈرز کے بارے میں۔ ویلڈرز کو ویلڈنگ کے دوران ہیٹ، فائر بالز اور دھماکوں سے اپنے آپ کو بچانا ہوتا ہے۔ یہی کام جب سمندر کے اندر کیا جائے تو مشکلات میں 10 گنا تک اضافہ ہو جاتا ہے۔ انڈر واٹر ویلڈرز کی جاب کو دنیا کی سب سے خطرناک جابز میں شمار کیا جاتا ہے۔ اس فیلڈ سے تعلق رکھنے والے ورکرز کو انڈر واٹر پائپ لائنز، بحری جہاز، ڈیمز اور آف شور پائپ لائن کی مرمت کے لیے پانی کے اندر جا کر ویلڈنگ کرنا ہوتی ہے۔ پانی کے اندر ویلڈنگ کرنے سے دھماکے یا پھر شارٹ سرکٹ کا خطرہ ہوتا ہے۔
यही वजह है कि आज तक कई वेल्डर्स पानी के अंदर वेल्डिंग करते हुए मौत के मुंह में जा चुके हैं। एक सर्वे के मुताबिक अंडर वाटर वेल्डर्स का हादसे से मरने का तनासुब जमीनी वेल्डर से 40% ज्यादा है। इसके अलावा अगर बहरी जहाज या ऑयल रिग में वेल्डिंग का काम करना हो तो फ्यूल लीकेज की वजह से जो नुकसान हो सकता है उसको तस्वुर में लाना भी मुश्किल है। मुअज़्ज़िज़ ख्वातीन व हज़रात, अब आपको एक अनोखी और हैरान कुन जॉब के बारे में बताते हैं। साउथ एशिया के समंदर में मौजूद लाइमस्टोन की चट्टानें दिखने में बिल्कुल बंजर और नाकारा मालूम होती हैं, लेकिन असल में ये अपने अंदर बहुत कीमती चीज छुपाए बैठी हैं। एक परिंदा जिसे स्विफ्टलेट कहा जाता है, ये शिकारी परिंदों से बचने के लिए दूर उन चट्टानों के गारों में अंडे देता है, लेकिन दूसरे परिंदों की तरह ये लकड़ी के तिनकों से अपना घोंसला नहीं बनाता, बल्कि ये अपनी ही थूक से घोंसला बनाता है। इस घोंसले की पूरी साउथ ईस्ट एशिया में बहुत ज्यादा डिमांड है, क्योंकि इससे एक सूप बनाया जाता है जो इंसानी सेहत के लिए बहुत मुफीद है। इन चट्टानों तक सिर्फ कश्ती के जरिए ही पहुंचा जा सकता है और इन चट्टानों पर चढ़ना मुश्किल होने के साथ साथ बहुत खतरनाक भी होता है। वर्कर्स जो इस घोंसले को तलाश करते हैं, इन्हें लोकल जुबान में बुज़ियाडोर्स कहा जाता है। बगैर किसी हिफाजती इकदाम के ये अपनी जान दांव पर लगाकर पथरीली चट्टानों पर चढ़ते हैं। स्विफ्टलिफ्ट अपने घोंसले अंधेरी और ऊंची गारों में बनाते हैं। वहां पहुंचकर पहले तो ये लोग इन घोंसलों को तलाश करते हैं, फिर बड़ी एहतियात से पत्थरों से अलग करते हैं। स्विफ्टलिफ्ट का 1 किलोग्राम का घोंसला 2500 अमरीकी डॉलर्स में बिकता है। ताहम इन्हें हासिल करना मौत को दावत देने के मुतरादिफ है। प्यारे साथियों, क्या आप जानते हैं कि माहीगीरी दुनिया की मुश्किल तरीन जॉब है। शौक के तौर पर मछलियां पकड़ना तो सबको अच्छा लगता है, लेकिन जो लोग माहीगीरी की शोबे से वाबस्ता हैं, इनके लिए यह जॉब मौत का दूसरा नाम है। माहीगीर मछलियां पकड़ने के लिए दूर समंदर में जाल बिछाते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि जाल फेंकते वक्त इनकी कश्ती उलट जाती है और वो खुद जाल में फंसकर पानी में ही दम तोड़ देते हैं। इसके अलावा कांटों की मदद से मछलियां पकड़ना भी खतरे से खाली नहीं है, जबकि अचानक आने वाले समुद्री तूफान भी माहीगीरों के लिए जानलेवा साबित होते हैं। माहीगीरी के सिलसिले में सबसे ज्यादा हादसा अलास्का में होते हैं। अलास्का और रशिया के दरमियान गल्फ ऑफ अलास्का में क्रैब्स का सीजन सर्दियों में सिर्फ चंद दिनों में ही रहता है, जिनमें 200 फिशिंग बोट्स हिस्सा लेती हैं। क्रैब को पकड़ने के लिए तकरीबन 400 किलोग्राम का एक वजनी स्टील का पिंजरा समंदर में फेंका जाता है। इस पिंजरे में गोश्त के टुकड़े रखे जाते हैं, जिसकी वजह से केकड़े मुतवज्जे होते हैं। क्रैब फिशिंग में सबसे ज्यादा नुकसान यहाँ के ठंडे मौसम और बर्फ जैसे पानी की वजह से होता है। इतने भारी पिंजरे को फेंकते वक्त अगर बड़ी लहर आ जाए तो पिंजरा झूलता हुआ किसी के सर पर भी लग सकता है या किसी को उठाकर पानी में भी गिरा सकता है। इतने ठंडे पानी में गिरते ही इंसान को हाइपोथर्मिया हो जाता है, जिसकी वजह से इंसान का बचना मुश्किल हो जाता है। एक अंदाजे के मुताबिक गल्फ ऑफ अलास्का में केकड़े पकड़ते हुए 1 लाख माहीगीरों में से 117 माहीगीर हादसों की वजह से मर जाते हैं। यही वजह है कि क्रैब फिशिंग भी दुनिया की मुश्किल 3 जॉब्स में से एक है। जी तो नाज़रीन ग्रामी, ये थी हमारी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।